أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، آج بھی انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بیان کے تعلق ہی سے بیان ہوگا، جس کو ہم اردو زبان میں عام زبان میں صدقہ و خیرات کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد آپ کے سامنے پڑھ لوں۔ الذین آمنوا باللہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ والذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ سورہ حدید کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جو لوگ مال و دولت پر سانپ بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کے نادار بندوں پر خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن یہی اس کے لیے عذاب بنے گا، اور اسی مال کے ذریعے جہنم کی آگ سے اسے داغا جائے گا۔ اور جو لوگ اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق پہچان کر زکوٰۃ اور صدقات نکالتے ہیں، وہ دنیا میں بھی پاکیزہ ہیں اور قیامت میں بھی ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ صدقے کو بنایا ہے۔ جب گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے تو یہ صدقہ ہے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہے اور اس میں کتنی بہترین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل بھی دی ہے اور ترغیب بھی دی ہے۔ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ پروردگار تو نے پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور چیز کوئی پیدا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں، لوہا پیدا کیا ہے، لوہا جو اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کیا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز تو نے پیدا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں، آگ پیدا کی ہے جو اس لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کیا آگ سے بھی طاقتور آپ نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں، پانی پیدا کیا ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کہ پانی سے زیادہ طاقتور چیز کوئی اور پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں، ہوا پیدا کی ہے جو اسے اڑا دیتی ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا کیا تو نے ہوا سے بھی زیادہ طاقتور چیز کوئی پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں، وہ بنی آدم کا صدقہ ہے، وہ بنی آدم کا صدقہ ہے۔ جب دایاں ہاتھ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ پتھر، آپ غور فرمائیے، پتھر، لوہا، آگ، پانی، ہوا، یہ سب مادی طاقتیں ہیں، اور صدقہ، زکوٰۃ اور روحانی قوت ہے، اور روحانی قوت مادی قوت کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ صدقہ و زکوٰۃ کے ذریعے روحانی قوت کو حاصل کرے۔
صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بندے کے نام اعمال میں جمع کر دیتا ہے، ایسے وقت میں اس کو عطا کرتا ہے جب وہ اس کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا، بلکہ سوال کیا، پوچھا کہ بتاؤ تم میں کس کو اپنے مال کے مقابلے میں اپنے وارث کا مال پسند ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کو بھی اپنے مال کے مقابلے میں وارثوں کا مال پسند نہیں ہے۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے اللہ کے ہاں بھیج دیا وہ تمہارا مال ہے، اور جو تم نے بچا کے رکھا وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ جو صدقہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا جائے اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، جب جہاں ضرورت مند نظر آئے اس کی مدد کرے، راہ خدا میں ضرورت ہو تو حسب توفیق خرچ کر دے۔ اس کے لیے صاحب نصاب ہونا نہ تو ضروری ہے اور نہ مقدار متعین ہے اور نہ سال کا گزرنا ضروری ہے۔ تھوڑی سی بات اور، ہر نیک عمل کی طرح انفاق بھی یعنی خرچ کرنے میں بھی کچھ شرطوں کے ساتھ وہ قابل قبول ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ نیت صحیح رکھی جائے، یعنی صدقہ کرنے والا یہ نیت رکھے کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، کسی پر احسان کرنے کے لیے، نام و نمود کے لیے یا دنیاوی مقصد کے لیے نہیں دے رہا ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حلال مال دیا جائے، حلال مال۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ خیانت سے کمائے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک و طیب ہے، صرف پاک و طیب مال ہی قبول کرتا ہے۔ عمدہ مال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم اپنی کمائی میں سے اچھی چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ عزیز و اقارب کو ترجیح جائے۔ چھٹویں شرط یہ ہے مال خرچ کرنے میں، صدقات کے دینے میں، کہ عزیز و اقارب کو ترجیح دی جائے۔ صدقہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ مدینہ منورہ کا مشہور و معروف کنواں بیر ہا اور اس سے متصل باغ صدقہ کرنے جا رہے تھے، فرمایا تھا کہ اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو اور دوسرے عزیزوں کو یہ کنواں اور باغ دے دیا۔ اقربا کو دینے میں، رشتہ داروں کو دینے میں یاد رکھیے دوہرا اجر ہے۔ حدیث شریف میں ہے غریب مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، اور قریبی عزیز کو دینے میں صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، یعنی رشتہ داری کا تقاضا ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ دیندار افراد کو صدقہ دینے میں ترجیح دی جائے۔ صدقہ دینے والے کو چاہیے کہ وہ اہل تدین کو یعنی دینداروں کو تلاش کریں، کیونکہ دیندار لوگ صدقے کی وہ رقم اللہ کی معصیت کے بجائے اس کی طاعت پر خرچ کریں گے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ صدقے کو چھپا کر کیا جائے۔ لیکن اس سلسلے میں یہ اصول یاد رکھیے کہ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ صدقے کی رقم چھپا کر کے دی جائے، کیونکہ اس میں زیادہ اخلاص ہے۔ ہاں اگر کسی دینی یا سماجی مصلحت سے اعلان و اشتہار مقصود ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
قرآن کریم نے دونوں صورتوں کی اجازت دی ہے، کھل کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، اعلان کر کے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے۔ غریبوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا جائے، فقراء محتاجین کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے، انہیں جھڑکنا، ان کی غربت کا مذاق اڑانا یا ان کو دے کر کے احسان جتلانا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایسے صدقے کو پسندیدہ قرار نہیں دیا ہے، فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها عذاب۔ مناسب بات کہنا، کتنی عجیب بات کہی اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے۔ مناسب بات کہنا اور درگزر کرنا ایسی خیرات سے 1000 درجہ بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ کسی کو کچھ دے کر کے آپ اس کے دل کے زخم کو تازہ کرتے ہیں، چوٹ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بہتر یہ کہ صدقہ مت کرو۔ رمضان کا مہینہ صدقہ و خیرات کے لیے بہترین وقت ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اس مہینے میں ضرورت مندوں کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں، دوسرے یہ کہ اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں ایک خرچ کا 700 گنا اجر ہے، رمضان میں یہ ثواب اللہ تعالیٰ کے فضل سے 70 گنا اور بڑھ کر کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان ہی میں انفاق کیا جائے، خرچ کیا جائے، بلکہ اس کا سلسلہ ہر وقت اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اخلاص بھی عطا فرمائے۔